ہے وہ جہاد کے لیے روانہ کرنا ہے اور مالی حالات کمزور ہیں، آپ اپنی استطاعت کے مطابق جو ہے وہ اسلام کی خدمت کریں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دل کے اندر سوچتے ہیں کہ واقعی حالات بڑے مشکل ہیں، صحابہ اکرام کے مالی حالات کمزور ہیں، اور پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت زیادہ کمزور ہیں، تو آج میں صدیق اکبر پہ جو ہے وہ بازی لے جاؤں گا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا آدھا سامان جو ہے وہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر پیش کر دیتا ہے اور بارگاہ مصطفیٰ کے اندر بیٹھ کر انتظار کرتے ہیں کہ آج ابو بکر کیا لائے گا۔ تو جب آقا علیہ السلام کی خدمت میں جناب عمر نے سامان پیش کیا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا لائے ہو؟ جب جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ جو ہے وہ سامان لے کر آئے تو صحابہ اکرام کی آنکھوں کے اندر آنسو آ گئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر کے سارے سامان کو اکٹھا کر کے ایک جو ہے وہ گٹھلی بنا کے سر پہ رکھی ہے، اپنے تن کے کپڑے بھی اتار کے اس کے اندر رکھے ہیں، اور خود جو ہے وہ ٹاٹ کا لباس پہن کر آ گئے ہیں۔ اب دیکھیں کہ جناب عمر نے جب سامان پیش کیا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کتنا لائے ہو؟ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے پیش کیا تو فرمایا کہ گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ اس لیے کہ آقا علیہ السلام کو پتا تھا کہ صدیق اکبر وہ بندہ ہے جو میں نے کہہ دیا وہ اس پہ پورا عمل کرنے والا ہے۔ جب سارا سامان پیش کر دیا، تن کے کپڑے بھی پیش کر دیے، ٹاٹ کا لباس پہن لیا، تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے تو آقا علیہ السلام نے خوشخبری سنائی کہ اے صدیق اکبر، آج فرش کے اندر بھی عرش کے اندر بھی جو ہے وہ سارے فرشتوں نے جو ہے وہ ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا۔ سبحان اللہ۔ یہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا عشق و محبت ہے آقا علیہ السلام کی ذات کے۔ اگر دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کو دیکھا جائے تو ان کی قربانیاں بے مثال ہیں، ان کا عشق بھی بے مثال، ان کی محبت بھی بے مثال ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ احد کے اندر آپ نے اپنے ماموں کو جو ہے وہ قتل کیا، وہ کفار کی جانب جو ہے وہ آقا علیہ السلام کے دشمن بن کر آئے، لیکن آپ نے وہ رشتہ داری نہ دیکھی، وہ تعلق، وہ خونی رشتہ نہ دیکھا۔ اس لیے رب ذوالجلال نے جو قرآن کے اندر فرما دیا تھا کہ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرما دیں کہ تمہارے باپ، تمہارے والدین، تمہارے عزیز و اقارب، تمہارے بیٹے، بیویاں، خاندان، یہ سب ایک طرف ہیں، آقا علیہ السلام کی محبت ایک طرف۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آقا علیہ السلام کے ساتھ سفر پہ تھے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عمر تو مجھ سے کتنا پیار کرتا ہے؟ تو عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان کو چھوڑ کر باقی ہر چیز آپ پہ قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ عمر تیرا ایمان ابھی کامل نہیں۔ فرمایا کس طرح کامل ہوگا؟ فرمایا کہ جب تو جان سے بڑھ کر مجھ سے محبت کرے۔ جناب عمر وہیں فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا بھی، سارے رشتہ داریاں بھی، سارے معاملات بھی، اور میری جان بھی ہے جو آپ پہ قربان ہے۔ سبحان اللہ۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ ووالدہ والناس اجمعین، کہ کوئی بندہ اس وقت تک کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے والدین، اس کے بیٹے، اس کے عزیز و اقارب و تمام لوگوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں۔ اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے جو ہے اس کی عملی تصویر بن کے دکھایا کہ رشتہ داریاں بھی قربان کی، مال بھی قربان کیے، تجارتیں بھی قربان کی، مکانات بھی قربان کیے، اور آقا علیہ السلام کے اندر جو ہے وہ جان کی بازیاں بھی لگا۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ جو ہے وہ مکہ سے ہجرت کرنے لگتے ہیں تو بعض کفار نے آپ کا پیچھا کیا، کسی جنگل کے اندر، پہاڑ کے اندر انہوں نے حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک لیا۔ تو آپ ان کفار سے کہنے لگے کہ میں اس وقت تک اپنی جو ہے وہ شکست نہیں مانوں گا جب تک میری
ترکش کے اندر میرے پاس ایک تیر بھی ہو، جب تیر ختم ہو جائیں گے تلوار کے ساتھ تمہارا مقابلہ کروں گا، اگر چاہتی ہو تو میں سارا مال و متاع تم کو جو ہے وہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ وہ کفار اس بات پہ راضی ہو گئے کہ آپ اپنا مال و متاع ہمیں دے دیں، اس چیز کا ہمیں ٹھکانہ بتا دیں، پتہ بتا دیں، ہم وہاں سے لے لیں گے اور آپ کی جان بخشی کر دیں گے۔ ان کے پاس بہت سارا مال و دولت موجود تھا مکے کے اندر، جو وہاں چھپا کے آئے تھے، ان کفار کو اس کا پتہ بتا دیا، اس لیے بتا دیا کہ رب ذوالجلال نے فرما دیا تھا کہ ساری چیزیں ایک طرف اور اللہ اس کے رسول کی محبت ایک طرف۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ یہ قرآن کا واضح پیغام ہے، واضح حکم ہے کہ ہر چیز سے بڑھ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کی جائے۔ سبحان اللہ۔ غزوہ احد کے اندر جب یہ بات مشہور ہوئی کہ نعوذ باللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے وہ شہید کر دیا گیا، تو مدینہ شریف کے اندر جو ہے وہ قرآن مچ گیا، ہر طرف شور، تمام مرد عورت بچے وہ جو ہے غزوہ احد میدان احد کی طرف بھاگنے لگے۔ تو ایک عورت بھی وہاں موجود تھی جس کا باپ بھی، بیٹا بھی، بھائی بھی سب جنگ کے اندر جو ہے وہ موجود تھے۔ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پوچھتے پوچھتے جا رہی ہے، آگے سے ایک آدمی ملتا ہے اور کہتا ہے کہ تیرا بیٹا جو ہے وہ جنگ کے اندر شہید ہو گیا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ کوئی بات نہیں، بس آپ مجھے یہ بتائیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیسے ہیں۔ پھر آگے جاتی ہے، ایک اور آدمی ملتا ہے، کہتا ہے کہ تمہارا بھائی بھی جو ہے وہ جنگ کے اندر شہید ہو گیا۔ وہ کہتی ہے کوئی بات نہیں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیسے ہیں۔ آگے جاتی ہے اور ملتے ہیں، کہتے ہیں کہ تمہارا والد بھی جنگ کے اندر شہید ہو گیا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ کوئی بات نہیں، آپ مجھے فقط یہ بتائیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیسے ہیں۔ اور جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کرتی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کو دیکھتی ہے، کہتی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ ہمارے اندر موجود ہیں تو ساری مصیبتیں جو ہیں وہ مجھ سے کم کر ہیں۔ اب دیکھیں کہ سارا خاندان، بھائی بھی شہید ہو گیا، بیٹا بھی شہید ہو گیا، والد بھی شہید ہو گیا، لیکن اگر فکر تھی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات۔ سبحان اللہ۔ اس لیے رب ذوالجلال نے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کرنے کا ہمیں حکم ارشاد فرمایا، اور اس لیے ارشاد فرمایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے محبت کرتے ہیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر میری امتی کی پاؤں کے اندر کانٹا بھی چوب جائے تو مجھے جو ہے وہ تکلیف ہوتی ہے۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت سے اتنا جو ہے وہ پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، تو پھر امتیوں کو بھی چاہیے کہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جو ہے وہ جان سے بڑھ کر پیار کریں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی زندگیاں ہمارے لیے نمونہ ہیں۔ قرآن واضح طور پہ حکم ارشاد فرما رہا ہے، پھر ایک امتی کو چاہیے کہ ساری چیزیں ایک طرف، تو جب باری آ جائے محبت رسول کی، عزت رسول کی، وہ سب پہ بازی لے جائے۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین جن کو رب ذوالجلال کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی زندگی کے اندر جو ہے وہ جنت کی بشارت دی ہے، لیکن پھر بھی وہ اطاعت الہی کے اندر، اطاعت رسول کے اندر مشغول رہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو احکام تھے ان کی پیروی کرتے رہے، ساری زندگی جو ہے وہ نماز پنجگانے کے پابند رہے۔ تو آج امتی محبت رسول کا بھی دعویٰ کرے، غلامی رسول کا بھی دعویٰ کرے، اور پھر ہماری مساجد ویران ہو تو ہمارے دعوے جھوٹے۔ اب دیکھیں کہ ہم ایک نماز پڑھتے ہیں، کبھی دو، کبھی تین، تو کبھی پڑھتے ہی نہیں ہیں، اور ہمارے دل پریشان بھی نہیں ہوتے، ہمیں اس بات کی فکر بھی نہیں ہوتی کہ ہم نے نماز چھوڑ دی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین فرماتے ہیں کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اس ظاہری دنیا سے وصال ہو گیا، پردہ فرما گئے، تو جو بندہ
ایک وقت مسجد کے اندر نہ آتا تو ہم اس کے متعلق یہ گمان کرتے کہ وہ منافق ہو گیا. اگر ایک نماز کوئی مسجد کے اندر نہ پڑھتا تو صحابہ کرام فرماتے ہمارے دل کے اندر یہ شک ہو جاتا تھا کہیں وہ منافق نہ ہو گیا ہو. اب غور فرمائیں کہ اگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین آج ہمیں دیکھ لیں تو ہمارے متعلق ان کا گمان کیا ہو. رب ذوالجلال قرآن کے اندر فرما رہا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ کہ محبوب ان سے فرما دے اگر یہ اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں فَاتَّبِعُونِي بس پھر تمہاری اتباع کرنی پڑے گی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کے اندر نماز بھی آتی ہے. اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں عملی طور پر اس چیز کا ثبوت دیا کہ اس کی اہمیت کتنی ہے. اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام جانے کائنات ہیں. تمام چیزیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے پیدا کی گئی. حتیٰ کہ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ میں نے اپنا رب ہونا ظاہر اس لیے کیا کہ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو اس دنیا کے اندر بھیجا. اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز نہ بھی ادا فرماتے تو آپ پہ کوئی حج نہیں تھا، لیکن پھر بھی ساری رات کھڑے ہو کر اللہ کے حضور جو ہے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ساری رات کھڑے ہو کر اللہ کی حمد و ثنا کرتے، نماز پڑھتے، یہاں تک کہ آپ کے پاؤں کے اندر سوجن آ جاتی، ورم آ جاتا. اور جب میں عرض کرتی کہ یا رسول اللہ تھوڑا آرام کر لیا کریں، آپ کی وجہ سے آپ کی امت کے اگلے اور پچھلے گناہوں کو رب نے معاف کر دیا ہے، تو اتنی مشقت کیوں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ عائشہ کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ حافظی وقات فَاتَّبِعُونِی پہ عمل تب ہوگا جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر اپنی مساجد کو آباد کریں گے، اپنے گھروں کو آباد کریں گے. اب حافظی وقار اس پرفتن دور کے اندر ضرورت اس امر کی ہے کہ آج ہم اپنی مساجد کو آباد کریں. جب مساجد آباد ہوں گی ہمارے دل آباد ہوں گے، ہمارے دل آباد ہوں گے، ہمارے گھر آباد ہوں گے، اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بھی خوش ہوگی. اس لیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ محبوب کی ہر چیز بھی محبوب ہوتی ہے. کہ بندہ جس سے محبت کرے تو اپنے محبوب کی ہر چیز کو محبوب رکھتا ہے، تو پھر بندہ مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ نماز کو محبوب رکھے، اس لیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو نماز پسند تھی، محبوب تھی. حافظی وقار دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر مکمل عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نماز پنجگانہ مسجد کے اندر جا کر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.